السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ کہانی ہے ایک سلطنت کی، ایک ریاست کی۔ ایک ایسی ریاست جہاں یہ رواج تھا کہ سال کے پہلے دن وہاں کی رعایا دیکھتی تھی کہ جو پہلا شخص ان کی سلطنت میں داخل ہوتا تھا وہ اسے پکڑ کر اپنا بادشاہ منتخب کر لیتے تھے اور اسے حکومت کے تخت پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ اور اسی سلطنت سے دور کافی مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے، سنگلاخ وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک گھنا خوفناک جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی خوفناک جگہ تھی جہاں سانپ، بچھو اور حشرات الارض ہوا کرتے تھے۔ اپنے پرانے بادشاہ کو وہ لے کر جاتے اور وہاں چھوڑ آتے، اور پھر نیا بادشاہ اپنا منتخب کر لیتے۔ اس طرح ہر بادشاہ 1 سال حکومت کر پاتا تھا اس رعایا پر۔ ایک مرتبہ ہوا کچھ یوں کہ رعایا کھڑی تھی، سال کا پہلا دن تھا، انتظار میں تھی کہ اگلا بادشاہ ہمارا کون ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ان کی سلطنت میں داخل ہوا۔ تو تمام رعایا اور وزراء نے اس شخص کو پکڑا اور اسے کہا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہم آپ کے محکوم ہیں، آپ ہم پر حکومت کریں گے۔ اسے پکڑ کر لے کر آئے اور حکومت کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب وہ نوجوان جو اب بادشاہ بن چکا تھا کافی حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی رعایا سے پوچھا کہ مجھ سے پہلے جو یہاں بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تو وزراء نے اسے اپنی اس رسم کے بارے میں بتایا کہ ہم سال مکمل ہونے پر اپنے پرانے بادشاہ کو جنگل کے اس کونے میں چھوڑ آتے ہیں اور وہاں پر اسے حشرات الارض، سانپ، بچھو کھا لیتے ہیں اور ہم اپنا نیا بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں۔ اب نوجوان بادشاہ نے ان سے کہا کہ مجھے سب سے پہلے اس جگہ پر لے کر جائیں، ایک فوجی دستہ تیار کریں اور مجھے اس جگہ پر لے کر جائیں جہاں آپ بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ لہٰذا حکم کی تعمیل ہوئی، کچھ افراد جمع ہوئے، وزراء تھے، فوجی دستہ تھا، تو اس بادشاہ کو لے کر اس جگہ پر گئے۔ اس نوجوان بادشاہ نے اس جنگل کا معائنہ کیا، آس پاس کے تمام تر حالات کو دیکھا، پھر راستے کی تمام تر مشکلات کا جائزہ لیا، اور واپسی آ کر اس نے حکم صادر کیا کہ یہاں سے لے کر جنگل کے اس کونے تک ایک بالکل وسیع و عریض سڑک بنائی جائے، پرسکون راستے کی تعمیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور راستہ تعمیر ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب جنگل کے اس کونے پر ایک عالی شان محل کی تعمیر کی جائے، لہٰذا محل تعمیر کر دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب محل کے آس پاس کھیت کھلیان، باغات اور ایک کنواں بھی میٹھے پانی کا وہاں بنا دیا جائے، اور محل کے اندر زندگی گزارنے کی تمام تر آسائشیں وہاں موجود ہونی چاہیے۔ لہٰذا حکم کی تعمیل ہوئی اور ہر چیز حکم کے مطابق تعمیر ہو گئی، اور یہ سب کرنے میں 1 سال گزر گیا۔ لہٰذا جب سال مکمل ہوا تو اس نوجوان بادشاہ نے اپنی رعایا سے کہا کہ اب مجھے بھی لے کر جایا جائے، میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور مجھے جنگل کے اس کونے میں جہاں اب میرا محل تعمیر ہو چکا ہے وہاں چھوڑ کر آ جائیں۔ تو رعایا نے جواب دیا کہ نہیں بادشاہ سلامت، ہمیں برسوں سے ایک ایسے دانشور اور عقل مند بادشاہ کی تلاش تھی جو آپ جیسا ہو، ذہین ہو، فطین ہو، صرف آج کے بارے میں نہیں بلکہ کل کے بارے میں بھی سوچتا ہو، آگے آنے والی زندگی کے بارے میں بھی مکمل تیار رہے، ہمیشہ چوکنا رہے۔ اور آج برسوں بعد جا کر ہماری یہ رسم ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ایک عقل مند، دور اندیش اور دانشور بادشاہ مل چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں ایک محدود مدت تک کے لیے آئے ہیں۔ کسی کی زندگی 60 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے اور کسی کی اس سے بھی کم ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہمارے جسم سے ہماری روح کھینچ لی جائے، کب ہمارے چاہنے والے، ہمیں سراہنے والے، ہمیں ماننے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست، احباب ہمیں ایک ایسی قبر میں چھوڑ آئیں گے جہاں آگے کے معاملات سے ہمیں خود اکیلے نمٹنا ہوگا۔ وہاں حشرات الارض بھی ہوں گے، سانپ بچھو بھی ہوں گے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کی یا نہیں کی۔ ہم اپنی اس فانی اور موجودہ زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی ابدی اور بقیہ زندگی کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتے۔ کام کاج، کاروبار، اہل و عیال، گھر بار، ان سب چیزوں میں ہم ایسا مست ہوتے ہیں کہ کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا بھی ہے۔ جو ہماری 2 گز کی آخری آرام گاہ ہوگی، اس کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہے، وہاں بھی کچھ محلات تیار کرنے ہیں، وہاں بھی اپنے حصے کے باغات، کھیت کھلیان، پھل پودے لگانے ہیں۔
اور یہ وہ زندگی ہوگی جہاں ہمارے ساتھ ہمارا کوئی اپنا پرایا نہیں کھڑا ہوگا، بس ہم ہوں گے اور وہ ذات ہوگی جسے ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں وارن بھی کیا ہے۔ آیت ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، کہ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اس آنے والی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، اور اس دن تو اللہ رب العزت کے جیسے عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نہ اس کی طرح پکڑ کرنے والا کوئی پکڑنے والا ہوگا۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے اور وہ ہمارا حساب کا دن ہوگا۔ ایک قیامت جو ہم پر ٹوٹے گی، کیا ہم اسے جھیل پائیں گے؟ ایک خدا جس کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، کیا ہم اسے حساب دے پائیں گے؟ ایک قبر جو ہم پر تنگ کر دی جائے گی، کیا ہم نے اسے وسیع کرنے کے لیے اس میں ایک طرف سے جنت کی کھڑکی کھولنے کے لیے کوئی تیاری کی یا نہیں کی؟ ہم سب کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں چن لے، ہمارا انتخاب اپنے محبوب بندوں میں کر لے، اور ہمیں اپنی آگے آنے والی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی، ہمارے اہل و عیال، گھر بار، اولاد اور بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ آمین۔